اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ شما قبل کی آیات کے اندر جو حضرات نہیں تھے کل، وہ ذرا تھوڑا سا خلاصہ سن لیں 1-2 منٹ میں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ ماقبل کی آیات کے اندر تو پہلے یہ جو قرید الذین زعمتم سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے دوسروں کو پکارتے ہو، حالانکہ وہ ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کو بتا دیا کہ ذرہ کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ وَلَا تَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ، وہ جو ہے وہ تو کسی کی جو ہے کیا نام ہے وہ مغفرت اور بخشش نہیں کر سکیں گے کل قیامت والے دن، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو قبول ہی نہیں کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں، مقبول ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں کو بھی اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو وہ کسی کی سفارش کر سکیں گے، ورنہ ادروائز وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم جو ہے وہ نازل ہوتا ہے تو کیا نام ہے فرشتے بھی جو ہے وہ اس حکم کی اتنی وہ آواز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے بھی گھبرا کر اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کل سارے نقشے کے طور پر آپ کو حضرات کو بتا دیا تھا کہ یہ سب سے پہلے جو عرش والے فرشتے ہیں وہ اس حکم کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ گھبراہٹ چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ نازل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ عرش والے جو ہے وہ 7ویں آسمان والوں کو، 7ویں آسمان والے چھٹے چھٹے، پانچیں پانچیں، چوتھے چوتھے، تیسرے، اس طرح پہلے آسمان تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ کیا نام ہے کیا اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم جو ہے وہ آج نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگلی آیات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ رزق کے بارے میں بتایا تھا کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کیا نام ہے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور وہی جو ہے کیا نام ہے اس کو عطا کر کے ہی رہے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر جب کیا نام ہے ان کو دعوت دینے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے تو پھر جو ہے یہ کہا گیا تھا کیا نام ہے کہ تم جو ہے تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو کام ہم کر رہے ہیں، اور ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ اور اگلی آیات کے اندر جو ہے یہ بیان کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا گیا تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے جو ہے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی یہ آیات تھی ان کا ایک یہ دعویٰ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کو یہ ڈراتے تھے کہ ایک دن ہونا ہے قیامت کا دن، تو اس کے اندر سب نے اٹھایا جانا ہے، تو وہ یہ بار بار اصرار کرتے تھے کہ کیا نام ہے وہ دن جو ہے وہ لے کر آؤ۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ دن آ کر ہی رہے گا، اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، تو وہ جو ہے اپنے وقت جب اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہوگا تو وہ آ کر ہی رہے گا۔ تم یہ بتاؤ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو اگلی یہ جو آیات ہیں رکوع سے آگے، ان آیات کے اندر میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا کہ کفار کے قیامت والے دن، آخرت والے دن جو ہے ان کی حالت بیان کی جائے گی، اور وہ ان کا اس حال میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا کسی قسم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ یہ کیا بات کریں گے، جو چھوٹے ہوں گے وہ بڑوں کو ملامت کریں گے، اور بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کو ملامت کریں گے، چھوٹے بڑوں کو اس طرح ملامت کریں گے کہ تم اگر ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتے، کیونکہ ہمیں آپ ہمارے وڈیرے ہوتے تھے، آپ ہمارے بڑے تھے، ہمیں آپ کی ہر بات ماننی پڑتی، تو لیکن اگر آپ ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتے تو آج شاید ہم ایمان والے ہوتے۔ تو بڑے یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کون سا روکا ہوا تھا اور ہم نے تمہیں کون سا پکڑا ہوا تھا، جب تمہارے پاس حق آ گیا تو تم اس کو قبول کر لیتے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ساری تفصیل جو ہے یہ ماقبل گزر چکی ہے۔ آج کی جو آیات ہے سب سے پہلے آپ حضرات کو ایک شان نزول لکھوانے لگا ہوں، آپ اس کو ذرا نوٹ فرما لیں، ذرا جلدی کریں گے آپ، تھوڑا سا سبق بھی پڑھنا ہے آگے، اور کل انشاءاللہ ہم سورت مکمل کریں گے۔ جی میں شروع کروں لکھوانا؟ جی بھائی تیار ہیں آپ؟ جی سر جی جی یہ جو آگے آیات آ جی رہی ہے جی نا، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اس بعد حضرات کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ حضرات ذرا اس کو لکھ لیں کہ حدیث میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دو شخص
ایک کاروبار میں شریک تھے۔ پھر ان میں سے ایک یہ جگہ جہاں پر رہتا تھا، مکے کے اندر رہتا تھا، تو یہ ان دونوں میں سے ایک شخص جو ہے یہ جگہ چھوڑ کر کسی ساحلی علاقے میں چلا گیا۔ آپ اس کو لکھ لیں ذرا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا چرچا ہوا، تو ساحلی ساتھی نے مکی ساتھی کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ ان کے دعوی نبوت کا تم لوگوں نے کیا اثر لیا ہے۔ جو ساحل میں اپنے ساتھی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس نے ایک خط لکھا اپنے مکی ساتھی کو کہ جو نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے تم نے کیا اثر لیا ہے۔ تو مکی ساتھی نے اس کو جواب میں لکھا کہ قریش میں سے تو کوئی بھی ان کا تابع نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر ایمان نہیں لاتا، بلکہ صرف غریب اور مسکین بے حیثیت لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں، یعنی ان کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ جی لکھ لیے۔ جی لکھ لیا۔ ساحلی ساتھی نے ساجد میں سے جی یہ کیا غریب جو ان سے کیا مراد ہے، کون وہ لوگ تھے؟ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس ٹائم، کیونکہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان لائے تھے تو ان کو یہ قریش مکہ جو غریب اور مسکین کہا کرتے تھے۔ ٹھیک جی ہے، بہتر۔ تو ساحلی جی ساتھی وہاں کی اپنی تجارت چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا اور اپنے ساتھی سے کہا مجھے ان کا پتہ بتلاؤ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو ساحلی ساتھی تھا وہ کتب قدیمہ یعنی تورات انجیل وغیرہ کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں مطالعہ کر چکا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر جو ہے ان کتابوں میں موجود تھا۔ تو یہ آدمی جو ہے یہ وہاں سے مطالعہ کر چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ اور دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب یہ آ گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر رہا ہے، اور دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا آپ نے اپنی دعوت اسلام کے اہم اجزاء کا ذکر فرمایا۔ دعوت اسلام کو آپ کی زبان مبارک سے سنتے ہی اس شخص نے کہا اشہد انک رسول اللہ، یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو جس پر اس آدمی نے کہا کہ میں جو ہے یہ بات پڑھ چکا تھا اور میرے مطالعے کے اندر یہ بات تھی کہ جو نبی آئے گا اور ماقبل جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان سب کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے وہ فقیر اور غریب، جو کمزور طبقے کے لوگ ہوتے تھے وہ ایمان لے کر آئے تھے، جو بڑے سردار اور وہ ہوتے تھے وہ ان کے مخالف کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس حیثیت سے جو ہے میں نے اپنی عقل کے ذریعے جو ہے آپ کی نبوت کو پہچانا ہے، اور یہ ماقبل جو میں مطالعہ کر چکا تھا، اس وجہ سے جو ہے میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں، اور اس کے اوپر یہ والی آیت نازل ہوئی جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں۔ جی لکھ لیے؟ لکھ لیے جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ سن لیں ذرا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، اور ہم نے نہیں بھیجا، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، ڈرانے والے، الا، مگر، قال مترفوا، مگر اس کے جو خوشحال لوگ ہوتے تھے، جو آسودہ لوگ ہوتے تھے، یعنی جو بڑے بڑے سردار لوگ ان کے ہوا کرتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قال مترفوا، جو ان کے خوشحال لوگ کہتے تھے، انا بما ارسلتم به کافرون، کہ بے شک جو تمہارے ہاتھ میں بھیجا گیا ہے، کافرون، ہم جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی جو چیز تمہیں رسالت، یعنی جو تمہیں نبوت دے کر بھیجی گئی ہے ہماری طرف کہ تم جاؤ ان لوگوں کو دعوت دو اور ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سناؤ، اور ان لوگوں کو کہہ دو کہ یہ جو بت اور کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی کر رہا ہے، تو ان سب کو کہہ دو کہ ان سے کچھ نہیں ہونے والا، جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ چیز تمہیں دے کر بھیجی گئی ہے، تو ہم جو ہے سراسر اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا پہلی بات۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا، اور کہنے لگے وہ لوگ، نحن اکثر، کہ ہم میں سے اکثر، اموالن، مال والے ہیں، واولادن، اور اولاد والے ہیں، وما نحن بمعذبین، اور نہیں چھو سکتا یا نہیں آ سکتا، یا بمعذبین کا مطلب عذاب، یعنی ہمارے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا تھا کہ اگر ہم اللہ کے محبوب نہ ہوتے، یا ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنی زیادہ دولت دی ہے اور اتنی زیادہ اولاد سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر یہ نہ نوازتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نوازا ہے پھر ہم کو؟ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور یہ جو نبی یا یہ جو پیغمبر یہ ہماری طرف کوئی بات لے کر آیا بھی ہے نا، تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو کیوں مانیں؟ یہ تو ایک غریب ہے، یہ تو ایک مسکین ہے، تو ہم تو ایک چودھری ہیں، بڑے ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، تو یہ مال ہمارے پاس ہے، اولاد ہماری ہے، تو ہم اس کو کیوں مانیں؟ ہم اس کی بات کا کیا نام ہے کیوں اتباع کریں، اور ہم جو ہے اس کے کہنے کے اوپر کیوں چلے؟ ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ مال اور اولاد جو ہوتی ہے وہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے، اور جنت کے لیے یہ کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو کافر ہے اس کو دنیا کی تمام سہولیات جو ہے وہ ملیں گی، لیکن مومن جو ہے وہ اس کے اندر آزمائش، مومن کے اوپر جو ہے بار بار آزمائشیں اس کے اوپر آئیں گی، اور وہ جو ہے اس کی جو جزا
جزا ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے والے دن جو ہے اس مومن کو عطا فرمائے گا۔ اس دنیا کے اندر جو ہے آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے لے کر گزارے گا، اور جنت کے اندر جو ہے اس کو ان انعامات سے نوازے گا۔ ان مع العسر یسرا، دنیا کے اندر مشقت ہے اور بعد میں انشاءاللہ آسانی ہی آسانی ہوگی۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے یہ فرمایا، یہ کہا کہ کیا نام، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، تو ہم تو پہلے ہی معزز لوگ ہیں، تو ہمارے عذاب کا کیا کام ہے، یا کون ہو سکتا ہے جو ہمیں عذاب دے؟ ٹھیک ہو گیا؟ آگے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، قل کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ کہ بے شک میرا رب یبسط الرزق، وہ رزق کو پھیلاتا بھی ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے رزق کو۔ ادھر بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو نا واقف ہیں یا جو جانتے نہیں ہیں، جن کو علم نہیں ہے۔ اس آیت سے مراد جو ہے، یہ جو رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کفار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اگلی ایک آیت آ رہی ہے، وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی کفار کو اتنا گھمنڈ اور اتنا فخر نہیں ہونا چاہیے اپنی اولاد اور اپنے مال کے اوپر۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وسیع رزق دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ چند دن اور چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اس کے پاس دولت ہوتی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے ایک کامیاب انسان بن گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہے اس کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کیا یہ آدمی جو ہے، میں نے اس کو رزق دیا ہے، کیا یہ میرے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، کہ یا یہ جو ہے رزق اس کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اور یہ جو ہے اس کے اندر میں آ گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت کے جواب میں ان کو فرما دے کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روک لیتا ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اور نہیں تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد، باللتی تقربکم عندنا، کہ یہ کہ تمہیں قریب کر دے، عندنا ہمارے پاس، زلفا۔ یہ زلفا کا مطلب یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کیا نام ہے، یقین لایا، یعنی تمہارا درجہ پر جو کوئی یقین لایا ہے، مراد یہاں پر یہ کہ کوئی بھی، یہ جو تمہارا مال ہے، یعنی تم اتنا جتنا مرضی مال دے دو، کہ تم یہ سوچ لو یا تمہارے ذہن کے اندر یہ ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تمہارے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے مالوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اعمالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمالوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ ڈبل یعنی دگنا اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا کرے گا، بما عملوا، بس سبب ان کے جو انہوں نے اعمال کیے، جو انہوں نے عمل کیے، وہم فی الغرفات آمنون، اور یہ جو ہے جنت کے اندر جو ہے بلند اور بلند بالا خانوں کے اندر جو ہے وہ چین سے ہوں گے۔ آمنون کا مطلب سکون سے ہوں گے یا چین سے ہوں گے، اور فی الغرفات کا مطلب ہوتا ہے بالا خانے۔ تو جنت کے اندر جو ہے یہ بلند بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ والذین، اور وہ لوگ، یسعون، جو دوڑتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات کو یا ہماری آیات میں، معاجزین، عاجز یعنی ہرانے کے لیے، اولئک فی العذاب محضرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایسے لوگوں کو جو ہے ہم عذاب سے پکڑیں گے، یا ایسے لوگ جب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو ہم ان کو عذاب دیں گے۔ ٹھیک ہو؟ کیا مطلب والذین یسعون فی آیاتنا، یعنی وہ جو ہے ہمارے آیاتوں کی جو ہے وہ تکذیب کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی طرف سے کیا نام ہے، یہ قرآن مجید لے کر آئے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے۔
تو اس کا جواب کئی مرتبہ پہلے گزر بھی چکا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے سامنے وہ انہوں نے 40 برس کا عرصہ گزارا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح ہوتے، انہوں نے تو آپ کے سامنے رہ کر انہوں نے تو کسی سے کیا نام ہے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ تو امی تھے، اور امی اس کو کہتے ہیں جو نہ کسی سے پڑھا ہو نہ کسی سے سیکھا ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کس طرح گھٹ سکتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں تم فصیح اللسان ہو، تم عربی بولنے والے ہو، تم جو ہے اگر کیا نام ہے اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لے کر آؤ یا کوئی 10 صورتیں لے کر آؤ تو وہ اس کو لانے سے عاجز تھے۔ ٹھیک ہو گیا، وہ یہ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میرا رب یبسط الرزق، رزق کو پھیلاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَا اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس آیت سے جو ہے مسلمان مراد ہیں، کہ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان کہیں پر ایسا نہ ہو کہ اس مال کی لالچ کے اندر آ کر جو ہے مسلمان جو ہے وہ جو حقیقی رب ہے اس کو بھول جائیں، بلکہ اس مال کے وجہ سے جو ہے اس مال کے پیچھے پڑ جائیں، حالانکہ مال جو ہے یہ عارضی ہے، اور جو حقیقی رب ہے وہ اصلی ہے، تو اس کو بھول کر کہیں یہ جو ہے اس مال کے پیچھے نہ آئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین، وما انفقتم اور جو تم خرچ کرتے ہو، من شیء کچھ بھی، فهو یخلف تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو عوض عطا فرماتے ہیں، بدلہ عطا فرماتے ہیں، وهو خیر الرازقین اور وہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا سب کے سب کو، ثم پھر یقول کہے گا للملائکتی فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون کہ کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے یا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے آگے سے کہیں گے قالوا سبحانکا، وہ فرشتے کہیں گے سبحانکا، پاک ہے تیری ذات یا اللہ، انت ولینا، ہم تو تیری طرف سے ہیں، من دونہم نہ کہ ان کی طرف سے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے یا اللہ ہم تو تیرے سامنے ہی موجود تھے، ہم تو تیری ہی مخلوق ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو یہ کس طرح ہماری عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، ان کی طرف سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہم جو ہے نہ ہی ہم نے ان کو کہا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو، اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری عبادت کرتے ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکہ یہ تو عبادت کرتے تھے جنوں کی، یہ عبادت جنوں کی کیا کرتے تھے، اکثرہم بہم ان میں سے جو اکثر ہیں وہ یہ اسی کے معتقد تھے اور اسی کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہاں پر مؤمنون کا معنی مومن آدمی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا کہ ان لوگوں میں سے یہ جو کفار ہیں یا قریش مکہ ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے یہ جنوں کے اوپر اعتقاد رکھتے تھے یا جنوں کی باتوں کے اوپر جو ہے یقین کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نہ ہی تمہارے تمہارا بعض بات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نہ ہی آج کے دن ایک دوسرے کے تم مالک بن سکو گے کسی نفع میں، ولا ضرًا اور نہ ہی کسی نفع میں، یعنی آج ایسا دن ہے نہ تو تم اس دن جو ہے کیا نام ہے اس وقت تم اپنے آپ کو بڑا سردار اور بڑا وڈیرا، بڑا چودھری کہا کر پکارتے تھے، لیکن آج ایک ایسا دن ہے کہ اس دن جو ہے تم اپنے سگے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو نہ تو تم کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی تم کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہو۔ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا تم چکھو، عذاب النار التی عذاب یعنی آگ کا عذاب، التی وہ
کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے یا جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، اور جس کے بارے میں تمہاری یہ سوچ تھی، اور جس کے بارے میں تم یہ کہا کرتے تھے کہ کسی قسم کا عذاب نہیں ہونے والا، اور ہم جو ہے دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہماری عقل کے اندر یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ ہم جو ہے کیا نام ہے دوبارہ اٹھائے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بس یہاں تک پڑھنا ہے انشاءاللہ، کل جو ہے ہم جو ہے انشاءاللہ اپنا وہ